بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم الحمد للہ سورۃ البقرہ کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ اس کی تفسیر بھی جاری ہے، اور ہم 5ویں رکوع پہ ہیں، اور جس کی ہم نے کچھ آیات پہلی پڑھ لی ہیں، 2-3 آیات کا ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ آیت نمبر 42 سے 42 سے ہم نے جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ لفظی ترجمہ کل ہم نے اس کا پڑھ لیا ہے، اور 42 اور 43 مطلب 42 اور 43 آیت کا ہم نے ترجمہ کل پڑھ لیا تھا۔ 44 اور 45 مطلب اگلی آیات کا بھی ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں لفظی، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ آج اس رکوع کو ہم ختم کر لیں۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے یا عقل نہیں رکھتے؟ تو لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ اتأمرون، کیا تم سب حکم دیتے ہو۔ یہ جو ہے حمزہ، اس کو کہتے ہیں، یہ حمزہ استفہام کا ہوتا ہے، اور حمزہ استفہام کا ہی ایک قسم کا ہوتا ہے۔ یہاں پر توبیخ یعنی ڈانٹنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ وہ تفسیر میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ اتأمرون، تو تأمرون تم حکم دیتے ہو، امر سے ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا امر، اس کا حکم سب سے اوپر ہوتا ہے۔ اتأمرون الناس، الناس لوگوں کو، بالبری نیکی کا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون، نسیان اردو میں استعمال ہوتا ہے، اسی سے تنسون ہے، وتنسون، اور تم سب بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، انفسکم یعنی تمہارے نفس، یعنی تمہارا اپنا آپ، وانتم حالانکہ تم، تتلونا تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، الکتابہ کتاب، افلا، اس میں 3 جو ہے نا حروف ہیں، ایک ہے حمزہ، ایک ہے فا، اور ایک ہے لا، تینوں کا الگ الگ ترجمہ کریں گے۔ کیا پس نہیں، تعقلون تم سمجھتے، یعنی سوال بھی ہے، اور فا کا معنی تو یا پس ہے، اور لا کا ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 الگ الگ حروف ہیں، تعقلون تم سمجھتے نہیں ہو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں پر۔ وہ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ اگلی آیت میں الذین یظنون، اس کی اس کے ساتھ تفسیر مطلب ترجمہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ان عاجزی کرنے والوں پر جو یقین رکھتے ہیں، الذین یظنون جو یقین رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے ان عاجزی کرنے والوں پر یا ان عاجزی کرنے والوں پر اس کا ترجمہ یہاں پر ایڈ کیا گیا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا، واو اور استعینوا، تم سب مدد طلب کرو، استعانت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بالصبری، باسات صبر، صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، اور انہا بلا شبہ وہ، ہا کی ضمیر جو ہے نا نماز کی طرف لوٹ رہی ہے، لکبیرۃ یقیناً بہت بڑی ہے، الا مگر، علی الخاشعین مگر ان عاجزی کرنے والوں پر، الذین وہ، یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ الذین جو، یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، کہ وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ربی ہم کا ترجمہ اپنے رب سے، اور وانہم یہ کہ وہ یا بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، اب یہ الیہ اسی کی طرف، یہ کیونکہ راجعون سے پہلے آ رہا ہے تو جار مجرور بھی مقدم آ جائے تو اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارا لفظی ترجمہ ختم ہو چکا ہے، اور ہم اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو ہم نے آیت نمبر 42 سے آج پڑھنی ہے تفسیر، اور سب سے پہلی جو آیت ہے تفسیر کی وہ اس میں ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور نہ تم حق چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنے سے، ملانے سے منع کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اور حق کو چھپانا بھی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ حق کیا ہے؟
حق سے مراد وہ بات یا عقیدہ یا عمل ہوتا ہے جو اس میں، اب اس کی شرائط ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں، جو سچ ہو، نمبر ایک، انصاف پر قائم ہو، نمبر دو، نمبر تین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہو، نمبر چار، عقل سلیم اور فطرت کے خلاف نہ ہو۔ یہ چار شرطیں جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، ہم اس کو حق کہتے ہیں۔ یعنی کہیں پر بھی اگر کوئی شخص ہمیں آ کر کوئی چیز دیتا ہے اور کہتا ہے جی اسے مان لو کہ یہ فلاں چیز ہے، اب ہم دیکھتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ جھوٹ تو نہیں ہے جو میں بولنا چاہ رہا ہوں یا جس چیز کو میں ماننا چاہ رہا ہوں۔ تو اس طرح نہیں ہوتا کہ بندہ کہ سورج کو کہے کہ اس کو چاند کہہ دو تو کوئی بھی شخص اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ یہی جو ہے نا وہ حق ہے، نہیں، بلکہ وہ عقل سلیم اور فطرت کے خلاف بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری شرطیں اگر کسی چیز میں ہوتی ہیں تو وہ حق ہوتا ہے۔ تو پہچاننے کے لیے یہ ڈیفینیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے حق اور باطل کو مکس نہیں کرنا، اور یہ بہت بڑی چیز ہے آج کے دور میں، حق و باطل کو سمجھنا اور دونوں میں فرق کرنا یہ بہت مشکل کام بھی ہے، کیونکہ اتنی ساری چیزیں خلط ملط ہو چکی ہیں اور اتنی ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر، انفارمیشن اتنی عام ہے، علم جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے لوگوں کا، تو ہم کسی بھی چیز پر نا بڑی جلدی اعتماد کر لیتے ہیں۔ وہ میں آگے بتاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے سے روکتی ہیں۔ یعنی اگر ہم ان پہ کام کر لیں تو ہم آسانی سے حق و باطل کو سمجھ سکتے ہیں، فرق کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہماری وہ چیزیں کمزور رہ گئی، کچی رہ گئی، یا ہم اس میں اچھے سے ہم نے کام نہ کیا تو ہم حق و باطل میں فرق نہیں کر سکتے، اور جب فرق نہیں کر سکیں گے ظاہر سی بات ہے ہمیں کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو حق وہ راستہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت نے بتایا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتایا اس کو حق کہیں گے، یعنی جو بھی قرآن میں آ گیا، جو بھی حدیث میں آ گیا، مسلمان اس کو تسلیم کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ نے اپنے بندے کے لیے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ چیزیں ہیں جو اس کے لیے بہتر ہیں، اور جس چیز سے منع کیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بہتر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 81 میں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل جو ہے وہ ہمیشہ سے مٹنے والا ہی ہے۔ تو باطل باقی نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا ہے، حق باقی رہتا ہے، لیکن اگر انسان کوشش کرے اس کو پہچاننے کی۔ اب آگے میں نے کچھ اسباب جمع کیے ہیں، حق اور باطل مکس کیوں ہو جاتا ہے، یعنی صحیح انفارمیشن غلط انفارمیشن کے ساتھ مکس کیوں ہو جاتی ہے۔ ایک کام جو ہمارے لیے صحیح ہوتا ہے ہم وہ کرنے کے بجائے کئی دفعہ غلط کام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، جان بوجھ کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کس وجہ سے جا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم کر لیتے ہیں، بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش یہ چیز میں اس وقت سمجھ لیتا۔ تو یہ چیز کیوں ہوتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہم جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھ لیں، تاکہ ہماری جو زندگی ہے اس میں صحیح فیصلے ہو سکیں اور غلط فیصلے سے ہم ہمیشہ بچ سکیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے جو ہے کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہم ریسٹورینٹ چلا رہے ہیں، ہم کوئی بزنس کر رہے ہیں، ہر چیز میں حق و باطل یعنی صحیح اور غلط ہوتا ہے، اور صحیح چیز کو پہچاننا، صحیح کام کرنا، غلط سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، اس کا جو سب سے پہلا سبب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عدم العلم، علم کا نہ ہونا، اب الشک فی العلم، یا علم میں شک ہونا، یعنی اس کو آپ اردو میں کہہ لیں علم کی کمی۔ بندے کے پاس جب انفارمیشن ہو، علم ہو، لیکن مضبوط نہ ہو، تو کوئی بھی اس کو کہانی سنا کے چلا جاتا ہے، کوئی بھی اس کو گمراہ کر کے چلا جاتا ہے۔ بندہ کئی دفعہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، مجھے کوئی شخص جو ہے نا وہ گمراہ نہیں کر سکتا، مجھے کوئی شخص جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کی کہانی نہیں سنا سکتا۔ حالانکہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ اس کو دو چار اس طرح کی مثالیں دیتا ہے یا اس طرح کی چیزیں بتاتا ہے، وہ قائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے صحیح اور غلط کا فرق انسان جب تک اس کا علم مضبوط نہیں ہوگا تب تک انسان وہ اپنے آپ کو صحیح کی طرف لگا نہیں سکتا، وہ گمراہی کی طرف یا غلط راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ نیت تو ان کی اچھی ہوتی کام کرتے ہوئے، لیکن انفارمیشن ان کے پاس غلط ہوتی ہے، علم غلط ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ صحیح کرنے کے بجائے غلط کر دیتے ہیں۔ وہ عبادت بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کا طریقہ ہے، اگر ہم نے صحیح سیکھا ہوا ہو تو دنیا میں بہت سے لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھ لو ٹھیک ہے، کبھی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جی اس میں
ایک سلام پھیر لو، کبھی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے پڑھ لو، کبھی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ روزہ مغرب کے بعد جو ہے نا وہ کھولنا چاہیے. مطلب بہت سے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر علم مضبوط ہے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے کہ یہ میرا رستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں. کیسے؟ علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ. بصیرت سے کیا مراد ہے؟ نیچے تفسیر میں لکھا ہوا ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ بھی یہ فرماتے ہیں، امام بیضاوی رحمہ اللہ بھی یہ فرماتے ہیں، اور دیگر جو مفسرین ہیں وہ بھی اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ بیان و حجت واضحۃ، کہ ایک واضح دلیل اور وضاحت کے ساتھ جب بندہ بیان کرتا ہے. اور یہ کب آتی ہے؟ جب بندے کے پاس علم مضبوط ہوتا ہے، کہ بندہ اچھے سے مثال دے کر سمجھا سکتا ہے کہ بھائی یہ جو انفارمیشن میرے پاس ہے یہ صحیح ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے. یہ تب ہوتا ہے جب علم مضبوط ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ایک اپنی صحیح بخاری میں عنوان قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل. علم حاصل کرنا چاہیے قبل القول والعمل، کہنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے. اگر بندہ کسی جگہ پہ ڈرائیونگ نہیں سیکھی، گاڑی میں بیٹھ گیا، کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ٹکر مار دے گا، اپنا بھی نقصان، گاڑی کا بھی نقصان، کسی اگر انسان کو مارا ہے وہ مر جائے گا، اس کا بھی نقصان. تو سیکھنا پہلے ہے، کرنا بعد میں ہے. سیکھنا پہلے ہے، کہنا بعد میں ہے. یہی چیز بات کرنے میں بھی ہے، کہ بندہ سیکھ لے کہ بھئی میں جہاں پر جا رہا ہوں، جس کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں، وہاں اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. اگر غلط بات کر دے گا، بعد میں اس کو اندازہ ہو کہ یہ بندہ تو اس کے ساتھ اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تو نقصان ہو جائے گا. اسی طریقے سے امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر میں ایک قول نقل کیا عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ کا. کہتے ہیں کہ شروع میں میرا دل بڑا کرتا تھا عبادت کرنے کو، تو میں نے عبادت شروع کر دی. قبل طلب العلم، علم حاصل کرنے سے پہلے میں عبادت کرتا تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، عبادت گزار تھا، لیکن علم میرے پاس نہیں تھا. اب ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ شیطان میرے پاس آیا، اس نے عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طریقے سے دوسرے کچھ شکوک و شبہات میرے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیے، اس طریقے سے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، اور کیا طریقہ کار تھا. مطلب مختلف قسم کے سوالات میرے ذہن میں آ گئے. تو کہتے ہیں فشکوت الی شیخ، تو میں نے اپنے استاد جی سے ذکر کیا کہ استاد جی یہ اس طرح کا معاملہ ہے. تو کہتے ہیں کہ فقال علی ابن وہب، مجھے کہنے لگے سوالیہ انداز میں، ابن وہب ادھر بات سنو. قلت نعم، میں نے کہا جی استاد جی. کہنے لگے اطلب العلم، ابن وہب علم حاصل کرو، علم کو مضبوط کرو. جب تمہارا علم تمہارے پاس آ جائے گا تو کہتے ہیں کہ اس سے تمہارے یہ جو اشکالات ہیں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. کہتے ہیں فکانہ سبب طلب العلم، تو یہ میرا جو وجہ تھی علم کو حاصل کرنے کی. تو عبداللہ بن وہب آپ کو پتہ ہے پھر بہت بڑے امام بنے اپنے دور کے. تو صحیح اور غلط انفارمیشن انسان وہ اس کی جو مل جاتی ہے وہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، انسان نقصان کر بیٹھتا ہے. دوسری جو چیز ہوتی ہے نا وہ خواہشات اور نفس ہوتا ہے. انسان جو اس کے دل کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا دل نہیں چاہ رہا یہ کرنے کو، دل چاہ رہا ہے کہ آج یہ کیا جائے. تو یہ جو دل ہوتا ہے نا اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. انسان اگر اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے نا اس کو گمراہ کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے رستے سے آپ کو گمراہ کر دے گی. اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 میں ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا، آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. یعنی وہ اپنے نفس میں جو ایک خواہش آتی ہے، جیسے شیطان تھا، شیطان کے دل میں کیا آیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اس نے نہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہ اجازت لی، بس اس نے کہا انا خیر منہ. یہ جو دل کے اندر خواہش پیدا ہو جاتی ہے نا، ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے، انسان اگر اسی کو صحیح سمجھنا شروع کر دے تو پھر برباد ہو جاتا ہے، جس طرح شیطان ابھی برباد ہوا ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمارے دل میں جب خواہش پیدا ہوتی ہے تو ہمیں اس کو بھی تابع کرنا ہوتا ہے صحیح انفارمیشن کے، صحیح علم کے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے. تو اس میں چیزیں بہت ساری میرے پاس ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آج اس رکوع کو ہم جو ہے وہ ختم کریں. زیادہ تفصیل کی طرف میں نہیں جاؤں گا. تیسرا جو سبب ہے وہ ہوتا ہے عارضی فائدہ، شارٹ ٹرم بینیفٹ. اگر کوئی شخص اس کو لگ رہا ہو کہ مجھے، جیسے اگر کسی شخص کو نوکری مل گئی، 5 لاکھ روپے اس کی سیلری ہے. اب اس 5 لاکھ روپے سیلری میں اس کو کتنی ساری چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، یار میں
بہت اچھا گھر لے سکتا ہوں، میں کچھ مہینوں کے پیسے جوڑ کے ایک گاڑی لے سکتا ہوں، میں فلاں فلاں جگہ پہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے اس پیسوں کو خرچ کر سکتا ہوں۔ اب وہ کیا کرتا ہے اس نوکری کو، اگرچہ وہ حرام چیز کی جو ہے نا وہ اس کو حرام کام کرنا پڑے، وہاں پہ غلط کام کرنا پڑے، اب وہ کیا کرتا ہے اس عارضی فائدے کے لیے کچھ دلائل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار اب کر تو لیا میں نے، تو اس کو جو ہے نا وہ کسی طریقے سے صحیح کیا جائے، یا اور اس کے لیے پھر جو دلیلیں تلاش کرتا ہے اس میں سے ایک دلیل یہ ہوتی ہے یار وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں تو میں ایک اکیلا جو ہے نا وہ اگر پیچھے ہٹوں گا تو اس میں کون سا کوئی نقصان ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام کی آیت 116 میں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ اطاعت کریں گے زمین میں اکثر لوگوں کی، زمین میں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، اور آپ اکثریت کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللَّہ، یہ آپ کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ نہیں پیروی کرتے سوائے ظن کی، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے یہ مگر یہ اپنی طرف سے اٹکل لگاتے، اور کوئی دلیلیں ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ٹھوس بات ان کے پاس نہیں ہے، بس ٹھیک ہے یہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اکثریت کے پیچھے چلنا یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، یہ انسان اس طریقے سے کب تلاش کرتا ہے جب اس کو نا ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار عارضی فائدہ یہاں سے ملنے والا ہے، چلو ٹھیک ہے یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو چوتھا سبب ہے وہ ہے ماحول کا اثر، انسان حق و باطل میں تمیز جو ہے نا وہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ اس کے آس پاس کے لوگ، اس کا معاشرہ، اس کا خاندان، اس کے دوست، ان سے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آج اگر اس کی مثالوں میں ہم سوشل میڈیا کو ڈال لیں کہ بھائی جب ہم بہت زیادہ ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ بھائی اس نے بھی گاڑی لے لی، اس نے بھی یہ کر لیا، اس نے بھی وہ کر لیا، میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، تو پھر آخرکار کیا ہوتا ہے؟ انسان اس طرح کے ماحول میں اپنے آپ کو تصور کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ ایک خیالی دنیا کے اندر جینا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان صحیح کو اور غلط کو دونوں میں تمیز کرنا چھوڑ دیتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے بس کسی طریقے سے مجھے یہ مل جائے، صحیح ہے غلط ہے اس کو دیکھیں گے بعد میں۔ جس طریقے سے آج ہماری یوتھ ہے، نوجوان نسل ہے، وہ ساری اس طرف جا رہی ہے کہ یار بھائی پیسہ کماؤ کسی طریقے سے، حلال ہے حرام ہے اس کو چھوڑ دو، چاہے وہ کسی طریقے سے آن لائن کوئی بھی کام کر کے، چاہے وہ حرام کام ہو، چاہے وہ کسی کا جو ہے نا وہ کسی کا رزق اس کو کسی بھی طریقے سے لات مار کے یا اس کی زمینوں پہ قبضہ کر کے یا کچھ کسی بھی طریقے بس پیسہ آنا چاہیے، یہ جو ہے نا وہ آج کل یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، انسان اس طریقے سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت 104 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، قالوا تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہماری سوسائٹی، ہمارا کلچر، ہمارا گھر، ہمارا ماحول شروع سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے جی، ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ والی جو دلیلیں ہیں یہ بندہ حق اور باطل میں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ بہت سے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ شادی بیاہ بھائی اسلام کے مطابق کر لو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام کے مطابق کر تو لیں، لیکن یہ جو خاندان کو کیا منہ دکھائیں گے، ہمارا بڑا بیٹا ہے، بڑی بیٹی ہے، یا فلاں جگہ پہ ہمارا رشتہ ہو رہا ہے، وہ لوگ کیا کہیں گے، کرنا پڑتا ہے یہ وہ ساری، تو یہ ما وجدنا علی یا بہانہ والی دلیل ہو جاتی ہے۔ پانچواں سبب جو ہے وہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو نا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، کر لے بھائی کچھ نہیں ہوتا، اس میں فلاں نے بھی کیا ہے، مزہ آئے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تجھے یہ ملے گا، جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے جو ہے نا وسوسہ ڈالا، اسی طریقے سے دنیا کے اندر سورہ فاطر میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفمن زین لہ سوء عملی، کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل اس کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا گیا، فرآہ حسنا، تو اب وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، فإن اللہ یضل من یشاء، بس بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے جس کے سامنے وہ جو کر رہا ہے نا، شیطان نے آ کے اس کو اچھا بنا کے پیش کر دیا، بھائی تو ٹھیک کر رہا ہے، تو اپنی جگہ پہ صحیح لگا ہوا ہے، اور تجھے یہ کرنا چاہیے، یہ تیرا حق ہے، اور انسان اس کو شیطان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ چیز ظاہری طور پر خوبصورت لگ رہی ہو، ظاہری طور پر اس میں مزہ آ رہا ہو، جیسے ہم لوگ اپنی جو انفرادی زندگی ہے، یعنی بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، ظاہری زندگی ان کی اچھی ہوتی ہے لیکن انفرادی زندگی میں کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا ان کا اخلاق ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے
نجی معاملات ان کے کس طریقے سے ہیں, کیا وہ بھی اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں, کہ دوسروں کے سامنے بڑا اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور جب اپنے معاملات ہوتے ہیں اس میں ان کی جو ہے نا وہ زندگی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. تو اس چیز کو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ان کے بھائیوں کے ساتھ, وہاں پر یہ ذکر کیا نا کہ ورفع ابویہ علی العرش, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کو تخت پہ بلایا, وخروا لہ سجدا, اور وہ سجدہ کرنے کے لیے ان کے سامنے جو ہے نا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھک گئے. وقال یا ابتی, انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اے میرے ابا جان, ھذا تأویل رؤیایا من قبل, یہ جو پہلے میں نے خواب دیکھا تھا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. قد جعلها ربی حقا, اس کو میرے رب نے حق بنا دیا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا تھا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدوی, اور تمہیں یعنی تم سب لوگوں کو وہاں سے گاؤں سے وہاں سے لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان وسوسہ ڈال دیا تھا, اور جو خوبصورت بنا کر عمل پیش کیا, یعنی بھائیوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یوسف مر کھپ جائے گا, ہم اپنے باپ کے سامنے عزت والے بن جائیں گے, ہمارا ایک مقام ہوگا, سب کچھ ہمیں مل جائے گا, جیسا آج بھی لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. اسی طریقے سے جو چھٹا سبب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے نفس کا دفاع کرتا ہے. اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں اپنی زندگی سے دے دیتا ہوں. مجھے ایک فون آیا, کچھ سال پہلے کی بات ہے. میرے ایک دوست ہی ہیں, کولیگ تھے, ہم ساتھ کام کرتے تھے ایک جگہ پہ. تو ان کا ایک فون آتا ہے, کہتے ہیں جی فلاں شیخ صاحب فلاں واقعہ اس کے بارے میں بتا دیں. تو میں نے کہا یار یہ واقعہ تو صحیح نہیں ہے, وہ سیرت کا کوئی واقعہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو میں نے کہا یہ واقعہ تو ثابت نہیں ہے, یہ من گھڑت ہے, اور پتہ نہیں کیسے یہ سیرت کی فلاں کتاب میں جو ہے نا وہ شامل کر دیا گیا, اور اگر محققین کی کتابیں دیکھیں تو وہاں پہ تو یہ ثابت نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے نہیں کہیں سے آپ دیکھیں کہ کہیں اس کو بیان کیا گیا ہو, کسی نے اس کو صحیح کہا ہو. میں نے کہا بھائی نہیں ہے, ہوا کیا ہے. تو کہنے لگے کہ مجھ سے نا میں نے فلاں فلاں کتاب میں پڑھ کے مسجد میں درس دے دیا. اب جب میں نے درس دے دیا تو ایک بندے نے مجھ سے سوال کر لیا, اس نے کہا جی میں نے تو یہ سنا ہے کہ یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے, آپ نے یہ واقعہ بیان کر دیا. تو اب مجھے جو ہے نا وہ اس کو ثابت کرنا ہے کہ کس طریقے سے یہ ثابت ہو جائے. تو میں نے اسے کہا کہ یار بھائی یہ جو نفس کے دفاع والی بات ہے نا, تو انسان کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اپنی غلطی سے بچنے کے لیے کسی چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, کیسا ہوگا, کیا معاملہ ہوگا. تو اس طریقے سے میں نے اسے کہا کہ بھائی ایک چیز غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے, اور لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے بھائی عالم دین فرشتہ نہیں ہوتا. لوگوں کو یہ بتانا چاہیے, ان کی فیملی کو پتہ ہونا چاہیے, معاشرے کو پتہ ہونا چاہیے, سوسائٹی کو پتہ ہونا, ہر جگہ پہ یہ چیز مشہور ہونی چاہیے کہ عالم دین ہاں جان بوجھ کے وہ غلطیاں وہ کرے جو کہ عوام کر رہی ہوتی ہے, تو پھر اس کو جو ہے نا وہ سمجھانا چاہیے, اور پھر اس کے عالم دین ہونے کا کیا فائدہ. لیکن غلطی ایک عالم دین سے بھی ہو سکتی ہے, اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھائی غلطی کی گنجائش اس کو دینی ہے. تو مجھ سے ایک واقعہ بیان ہو گیا بھائی جو کہ ثابت نہیں تھا, جس بندے نے میری رہنمائی کی ہے اس کا شکریہ ادا کریں, سب کے سامنے شکریہ ادا کریں, کیونکہ آپ نے سب کے سامنے بیان کیا تھا, اس سے آپ کی عزت بڑھے گی. اس نے اگلے دن پھر اسی طریقے سے کیا, فجر کی نماز کے بعد جب اس نے درس دیا تو بیان کیا جی کل جو واقعہ آپ لوگوں نے میں نے بیان کیا تھا وہ اس طریقے سے ثابت نہیں تھا, تو شکریہ فلاں شخص کا. اس کا پھر مجھے فون آیا اگلے دن کہ آپ کا بہت شکریہ, مجھے جو ہے نا وہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ صاحب بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں. تو بھائی اگر غلطی ہو گئی ہے انسان سے تو اس کو جو ہے نا نفس کے دفاع میں ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ بھائی یہی صحیح ہے کیونکہ میری زبان سے نکل چکا ہے, کیونکہ میں نے کہہ دیا. کوئی بات نہیں, اگلے دن اگر مان لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر لوگ اس طرح کے ہیں جو بار بار آپ کو تنگ کریں گے, ہاں میں نے کہا تھا نا یہ جو ہے نا وہ یہ مانا ہی نہیں اس طریقے سے اس طریقے, تو بندہ کسی حکمت عملی سے اس چیز کو صحیح انفارمیشن لوگوں تک پہنچا دے. اب آگے یہ بھی ایک سوال ہے کہ انسان غلطی کیوں نہیں مانتا, تو اس پہ بھی کافی سارا ڈیٹا میں نے اکٹھا کیا ہوا ہے, لیکن خلاصتاً آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ایگو, انا, کہ انسان جو ہے نا وہ یہ لگتا ہے کہ یار میں اگر مان لوں گا تو میری عزت میں کمی آ جائے گی, میرا وقار کم ہو جائے گا, میری جو ہے نا وہ اس کی انا آڑے آتی ہے, اور انسان جو ہے نا وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط وہ کہہ نہیں پاتا, اور بس کسی وجہ سے کہ میں نے جو کہہ دیا بس وہ کہہ دیا. دوسری چیز ہوتی ہے خوف, ڈر ہوتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, سزا ملے گی یا بدنامی ہو جائے گی, تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطی نہیں مانتا. تیسری وجہ کیا ہے کہ انسان کو نا اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی عادت ہوتی ہے, کہ انسان کہتا ہے کہ بھائی جو مرضی ہو جائے میں کبھی ہارتا نہیں ہوں, جو مرضی ہو جائے میں ہمیشہ صحیح ہی ہوتا ہوں. یہ جو ایک
ضمیر کو سکون دینے والی جو ایک دماغ کے اندر لائن انسان کے بیٹھ جاتی ہے نا کہ بھائی میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اب یہ لوہے پہ لکیر ہے، یہ بدل نہیں سکتی، یہ والا جو جملہ ہے نا یہ بہت خطرناک ہے، یہ کسی کی نا زبان پہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی میں نے جو کہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے کہ اس سے اچھی انفارمیشن آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم مزید بہتر کر سکیں، لیکن ابھی تک کے لیے یہی چیز ہے۔ چوتھی چیز ہوتی ہے انسان کے نفس کا فریب، جس کو نفس امارہ بھی کہا گیا ہے، انسان کا نفس اس کو گناہ پر ابھار رہا ہوتا ہے۔ پانچویں چیز ہوتی ہے کمزور خود احتسابی، انسان اپنا محاسبہ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اس کی غلطی ہے، اس نے کر دیا، ہمیشہ دوسروں پہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی ایک چیز ہے بچپن کی تربیت، کہ بچپن میں اگر سختی کی جاتی ہے نا، کوئی بھی بچے سے غلطی ہوئی، ماں باپ فوری طور پر ڈنڈا لے کے آ گئے، کیوں کیا، کہاں چھپایا، کیوں لے کے گئے، ایسے کر دیا ویسے کر دیا، انسان ڈر جاتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے کہ یار جب بھی میں مانوں گا تو مجھے سزا ملے گی، مجھے برا بھلا کہا جائے گا، وہ مانتا ہی نہیں ہے پھر۔ اسی طریقے سے اچھا یہ یہاں پہ بات ہو گئی، اب پیچھے جو ہمارا چل رہا تھا حق و باطل کے درمیان فرق نہیں کر پاتے لوگ، اس کا جو ساتواں سبب ہے وہ ہے روحانی کمزوری۔ روحانی کمزوری سے مراد یہ ہے کہ انسان نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط نہیں ہوتا، گناہ کر کر کے اس کے دل پہ غفلت آ جاتی ہے، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، جس کو قرآن کریم نے جو ہے نا کلا بلرانا علی قلوبہم سورہ مطففین میں ہے نا آیت نمبر 14 میں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، تو وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے 3334 نمبر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ، بندہ جب گناہ کرتا ہے کوئی بھی گناہ، تو نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے نا دل پر کالا ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے، استغفار کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مسلسل وہی گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے دل پر نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے اس کا دل پورا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، تو ہمیں اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن کریم سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر کمزور ہونے لگتے تھے، ضروری نہیں کہ وہ گناہ کی وجہ سے ہی انسان کمزور ہوتا ہے، انسان لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، لوگوں کی باتیں سن سن کے انسان کئی دفعہ برداشت نہیں کر پاتا، یار میری برداشت سے باہر ہو گیا، تو اس میں اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جتنا انسان روحانی طور پر مضبوط ہوگا اتنا زیادہ انسان بہادر ہوگا، اتنا زیادہ لوگوں کی باتیں برداشت کر پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی باقی لوگوں سے بڑھ کے جو ہے نا وہ لازم کی ہوئی تھی کہ آپ نے پڑھنی ہے یہ، اور 1 سال تک تو فرض بھی رہی کہ آپ جو ہے نا وہ 1 سال تک اس کو پڑھیں۔ اچھا اس کے بعد جو اگلا ایک سبب ہے وہ ہے جلدی فیصلہ کرنا۔ کئی دفعہ لوگ جو ہے نا وہ فوری طور پر بس فیصلہ کر دیتے ہیں، اور فیصلہ ہو گیا یعنی سوچے بغیر کیا، غلط ہو گیا، غلطی ہو گئی، معاملہ خراب ہو گیا، اب سوچ رہے ہوتے ہیں یار اب کیا کرنا ہے، تو سوچ سمجھ کے تھوڑا سا گیپ لے کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 11 میں، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان دعا کرتا ہے شر کی، دعاءَهُ بِالْخَيْرِ، جس طریقے سے خیر مانگ رہا ہوتا ہے نا، خیر کی دعا کرنے کی طرح انسان شر بھی مانگ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ میں مر کیوں نہیں گیا، میں ایسے کیوں نہیں ہو گیا، میں ویسے کیوں نہیں ہو گیا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے وہ کیوں نہیں ملا، فوری طور پر یعنی شر بھی ویسے مانگ رہا ہوتا ہے جیسے خیر۔ وقال الانسان عجولا، اور انسان ہمیشہ سے بہت جلد باز ہے، یعنی انسان کی فطرت ہے، جلد بازی تو اس میں ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان آہستہ سے جو ہے نا وہ کام کرے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان سے عہد لیا ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر یہ تینوں کام کرنے ضروری ہیں، ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، ایک تو ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا اس کا ہم پیچھے جو ہے نا وہ تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز جماعت کے ساتھ، اس میں تاکید جو ہے نا وہ ظاہر ہے۔ اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، 651 نمبر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ نماز تھی کوئی، تو اس میں جو ہے نا کچھ لوگ نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں، وہ جو ہے نا لوگوں کو میری جگہ نماز پڑھائے، میں پھر جاؤں پیچھے دیکھوں کہ جتنے لوگ نماز کے لیے نہیں آئے، میں لکڑیاں اکٹھی کروں،
لکڑیاں اکٹھی کرنے کے بعد ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے نہیں آتے۔ مرد حضرات پر جماعت کے ساتھ نا نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، بغیر عذر کے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں مسجد دور ہے یا مسافر ہے، کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی ہے، لیکن بغیر عذر کے جماعت کے ساتھ نماز اگر مرد چھوڑتا ہے تو یہ بہت سخت گناہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں کیونکہ عورتیں اور بچے ہوتے ہیں، ان پر نماز فرض نہیں ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، تو اس وجہ سے میں جو ہے نا وہ گھروں کو نہیں جلا رہا، وگرنہ آپ دیکھیں نا ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ رحمت للعالمین ہے، لوگوں پر بہت زیادہ شفقت اور مہربانی کرنے والے، راتوں کو ان کے لیے تہجد پڑھ کے دعائیں کرنے والے، اور دوسری طرف اتنی سختی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں سختی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ میں 793 نمبر پر، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، من سمع النداء، جس نے اذان سنی، فلم یأتہ، پھر نماز پڑھنے نہیں آیا، فلا صلاۃ لہ، تو نہیں ہوگی اس کی نماز الا من عذر، مگر عذر کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آیا، گھر میں ہی پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہے، ہاں کوئی عذر ہو تو پھر قبول کی جا سکتی ہے۔ اگلی آیت ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہاں پہ اتأمرون میں جو حمزہ استفہام ہے، یہ حمزہ استفہام انکار اور توبیخ کے لیے ہے اور ڈرانے کے لیے، اور جس طرح ہمارے یہ ہر زبان میں نا ایک طریقہ ہوتا ہے بولنے کا، جب ہم کسی کو کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے یا کوئی قریبی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، یعنی ابھی ایک سوال ہے، یعنی سوال کرتے ہوئے میں اسے وہ چیز بتا رہا ہوں اور وہ فوری طور پر جی جی مجھ سے غلطی ہو گئی پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے تو اس کا جواب بھی چاہیے ان سے، ایسا نہیں ہے، سوال کیا جا رہا ہے لیکن ان کو اس میں ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو یہاں پر کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تو وہ یہ اس انداز میں ہے، یعنی ان کے علماء جو یہودیوں کے، کیونکہ ان کا تذکرہ چل رہا ہے، یہودیوں کے علماء اور ان کے جو علم والے لوگ تھے ان سب، اور ظاہر سی بات ہے ان کا جو ایک زندگی ہمارے لیے جو بیان کی جا رہی ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے کہ بھئی تم اگر لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کرتے ہی نہیں ہو تو کیا فائدہ تمہارا پھر؟ یعنی میں اگر اتنا پڑھا لکھا ہو کہ میں خود غلط قسم کے کام کر رہا ہوں، گالیاں میں دے رہا ہوں، اخلاق میرا برا ہے، لوگوں کے مال میں کھا رہا ہوں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہوں، اور جو ہے نا وہ برے اخلاق کا مطلب ہر طریقے سے میں دین سے دور ہوں، عقیدہ میرا خراب ہے، تو کیا فائدہ پھر علم کا؟ اسی طریقے سے ایک لفظ استعمال ہوا ہے البر، تو بر کسے کہتے ہیں، نیکی کسے کہتے ہیں؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تو اسم جامع لکل خصال الخیر الظاہرہ والباطنہ، کہتے ہیں کہ کوئی بھی خیر کا کام ظاہری ہو باطنی ہو، یعنی ہمارے عمل سے ہم کر رہے ہیں، دل میں سوچ رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا، ہر خیر کی خصلت، ہر خیر کا کام، اس کو بر کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 177 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، یعنی اور بہت سی چیزوں کو نیکی کہا گیا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت 189 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ من ظہورہا، اس کے پیچھے سے دروازوں کو چھوڑ کر، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر گیا، تقویٰ اس کو نیکی کہا گیا یہاں پر۔ تو نیکی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر ساری جتنی بھی خیر کی باتیں ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں، تو لوگوں کو خیر کی باتیں بتاتے ہو، چاہے وہ اخلاق ہے، چاہے اچھے طریقے سے بزنس کرنا ہے، چاہے گھر کے معاملات ہیں، چاہے مسجد میں کوئی معاملات ہیں، چاہے آفس کے معاملات ہیں، کوئی بھی زندگی کا کوئی مسئلہ ہے، لوگوں کو تم کہہ رہے ہوتے ہو، خود کرتے ہی نہیں ہو، لوگوں کو کہہ رہے ہو بیٹا غلط ہے، یعنی اپنے بچے کو کہہ رہے ہو بیٹا سگریٹ پینا غلط ہے، خود تم پیے جا رہے ہو، بچے کو کہہ رہے ہو بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، خود تم بولے جا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے تھوڑی ہوتا ہے معاشرے میں، ابھی اس وقت کی صورتحال یہی ہے، ہر بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں،
دوسروں کو کہنا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا، فلاں اچھا نہیں ہے، فلاں نے فلاں چیز ایسے کر دی. جب اپنے اوپر آتا ہے بھائی تیرے اوپر، یعنی اگر میرے پاس 4 لوگوں کی حکومت ہے، 4 لوگ میرے ماتحت چلتے ہیں، میری بیوی، میرے بچے، ان کو تو میں صحیح طریقے سے دین پڑھا سکتا ہوں نا، ان کو تو میں صحیح اور غلط کی انفارمیشن دے سکتا ہوں، ان کو میں اچھا عمل سکھا سکتا ہوں. وہ کچرا صحیح جو ہے نا وہ گلی کے اندر پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی اور غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں میں نے روکنا، لیکن دوسروں سے مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو یہی مسئلے ہیں یہاں پہ. یہودیوں کو نا پتا تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن وہ مانتے نہیں تھے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نیکی کا حکم تو دیتے ہو لیکن خود کرتے نہیں ہو. اب اس کی ایک مثال لے لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ تھا، وہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. تو ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا، آپ اس کے گھر گئے، اس کی تیمارداری کی اور اس کو دین کی دعوت دینے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے نا فکر مند رہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی شخص جو ہے نا وہ فوت ہونے سے پہلے جو بھی شخص ہے اسلام لے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے اس کو دعوت دینے لگے، اس کو کہنے لگے اسلم. فناظر الی ابیہ، تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، تو اس کا باپ کہنے لگا، یہودی تھا اس کا باپ، کہنے لگا اطیع ابو القاسم. ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی. تو کہنے لگا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. تو فاسلم، اس نے اسلام لے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ کہا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس ذات کی تمام تعریفیں جس نے ایک اور جان کو آگ سے بچا لیا. صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے 1356 نمبر پر. اب یہ دیکھیں کہ باپ خود نہیں مان رہا، حسد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے حق کو ماننے سے یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہا ہے، بیٹے کو کہہ دیا کہ تو مان لے، خود نہیں مان رہا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے. اور قرآن کریم میں سورہ صف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، آیت نمبر 2 اور 3 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں پر ایمان والوں کو کہا گیا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں ناراضگی کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے یہ کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. اور اسی طریقے سے اللہ اکبر، سب کو آواز آ رہی ہے جی؟ اچھا ٹھیک ہے، آ گئی، ان کو بھی آ گئی. اچھا جی، اگلی آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور تم استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ، لَكَبِیرَةٌ یقیناً بڑی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ سوائے ان لوگوں پر جو جھکنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی معاملہ ہو، آخرت کا کوئی معاملہ ہو، دین کا کوئی معاملہ ہو، کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ، بندہ پھنس جائے، 2 ہی چیزیں اس کو جو ہے نا وہ اس سے نکال سکتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے صبر. اور صبر کب ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تب ہوتا ہے جب پہلی چوٹ لگتی ہے، بائک کے ساتھ بائک ٹکراتی ہے، تب زبان سے گالی نکلتی ہے، یا بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا بندہ صبر کرتا ہے، یا بندہ وہاں پہ اس کی طرف غصے سے نہیں دیکھتا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہلکا سا اگر کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ جھگڑا ہو جائے یا گاڑی ٹکرا جائے تو ہم فوری طور پہ نکل کے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ صبر نہیں ہوتا. صبر وہ اس پہلی چوٹ پہ ہونا چاہیے. جیسے ہی خبر ملی ہے اب کیا کرنا ہے، خبر ملی ہے کون سا جملہ زبان سے نکلنا چاہیے، خبر کوئی بری ملی ہے تو کیا کرنا چاہیے، میرا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو فوری طور پر میرا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے. یہ صبر ہوتا ہے. ہم لاسٹ میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. یعنی بندہ یہ کہے کہ بھائی میں اب صبر کرتا ہوں، بھائی آخر میں تو تجھے صبر ہی کرنا ہے اور تو تیرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. سب سے پہلی جو چوٹ ہوتی، سب سے پہلا جو انسان کو صدمہ ملتا ہے، اس میں انسان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے صبر. اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگ، بہت سے کیا 99.99% لوگ جو ہے نا وہ پریکٹیکلی صبر کے اندر فیل ہے. یعنی ان کو وہ چیز فوری طور پر ری ایکشن کیا دینا چاہیے، کوئی چیز ٹوٹ گئی، گھر والوں سے کچھ گر گیا، بچے سے کوئی نقصان ہو گیا، تو فوری طور پر زبان پہ کیا کلمات آتے ہیں اس کو دیکھنا، اور وہ جو ایک غصے کا لیول ہوتا ہے اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ صبر کر لیا نا تو یوفی الصابرون، پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو، اجرہم، ان کا اجر، بغیر حساب، بغیر حساب کے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے 2803 نمبر پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وَعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ، جان لو کہ صبر کرنے میں اس چیز پر جس کو تم ناپسند کرتے ہو، تمہیں لگ رہا تھا کہ یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، ہو گیا جو بھی کام تھا، ایکسیڈنٹ ہونا تھا ہو گیا، چیز ٹوٹنی تھی ٹوٹ گئی، گم ہونا تھا گم ہو گیا، کسی نے کوئی بات کرنی تھی کر دی، اگر تم نے وہاں پہ صبر کر لیا، خیرن کثیرن، اس میں بہت زیادہ خیر ہے، اگر تم نے وہاں پہ صبر کر لیا تو خیر ہے بہت زیادہ، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ آئے گی، صبر کر لو بعد میں مدد آنی ہے، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، مشکل اور پریشانی اور شدت کے بعد جو ہے نا وہ، یا اس کے ساتھ ہی جو ہے نا کشادگی آ جاتی ہے، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، تنگی آتی ہے تو اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ سنن ابو داؤد میں 1319 نمبر حدیث ہے، جس میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فصلی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ طریقہ کار یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ پریشان کرتا، کوئی ٹینشن ہے، کوئی فوری طور پہ کوئی ایسی خبر ملی ہے جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں جا رہا ہے، اور فوری طور پہ اس کا جو ہے نا وہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو، فوری طور پر جائے نماز بچھائیں، وضو کریں، نفل پڑھنا شروع کر دیں، نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھنا شروع کر دیں، یہی چیز صحابہ کرام کرتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے سنن ابو داؤد میں 4985 نمبر پر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو آپ حکم دیا کرتے تھے، یا بلال اقیم الصلاۃ، اے بلال نماز قائم کریں، ارحنا بہا، ہمیں اس سے راحت پہنچائیں، تو نماز میں سکون ہوتا ہے، یعنی جو بندہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کو نماز میں سکون ملتا ہے۔ اور ایک واقعہ بھی ہے اس میں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ ایک سفر میں تھے، اور ان کو ان کے بھائی کی جو ہے نا وہ موت کی خبر ملی، تو انہوں نے فوری طور پر استرجع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ثم تنحى عن الطریق، پھر رستے سے سائڈ پہ ہٹے، فاناخا، اپنی اونٹنی کو وہاں پہ بٹھایا، فصلی رکعتین، 2 رکعتیں ادا کی، اطال فیہم الجلوس، اب وہ 2 رکعتیں ادا کر کے انہوں نے لمبا اس میں جو ہے نا وہ بیٹھے، جو بھی دعائیں شعائیں کرنی تھی وہ دعائیں کی، ثم قام یمشی الی راحلتہ، پھر کھڑے ہو کے اپنی سواری کی طرف چلنے لگے، اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ بڑی ہے مگر جھکنے والوں پر، یعنی وہ ان لوگوں پر یہ مشقت اور بڑی اور ثقیل نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ ان کا طریقہ کار تھا کہ جب کبھی کوئی ٹینشن پریشانی والے، اب دیکھیں نا بھائی کے موت کی خبر اگر بندے کو پہنچی ہے تو بندہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی بات کر سکتا ہے، فوری طور پر جو ہے نا وہ واویلا کر سکتا ہے، لیکن نہیں، ایک شخص ہے دنیا میں آیا ہے، ظاہر سی بات اس نے جانا ہے، اب اس میں جو ہے نا وہ گریبان پھاڑنا اور یہ کہنا ہائے میں کیوں نہیں مر گیا، ہائے یہ کس طرح ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، یہ ایک بندہ مومن کی زبان پہ نہیں آتا۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی صبر کیا، ٹھیک ہے، صبر کے جملے ہیں نا، یہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اپنی مصیبت میں اپنے آپ کو۔ دوسری چیز انہوں نے نماز پڑھی، فوری طور پر نفل پڑھے، اور نفل پڑھ کے آیت پڑھی، اور ان کے ذہن میں، تو اس سے بھی کیا پتہ چلا کہ اگر ہمارے پاس علم ہوگا، مضبوط علم ہوگا، تو ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ مشکلات سے نکالنے کے لیے، انسان کو ٹینشن سے نکالنے کے لیے بھی علم ضروری ہے، اگر علم تھا تو انہوں نے یہ کیا۔ تفسیر تبری میں جو ہے نا وہ امام تبری نے جامع البیان میں جلد نمبر 1 صفحہ 620 پر اس کو ذکر کیا۔ تو لکبیرۃن، اس کا معنی ہے بہت زیادہ مشقت والی، سخت، اور انسان جو ہے نا وہ اس پر عمل کرنا اس کے لیے بہت زیادہ گراں ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے۔ خاشعین جو ہے یہ خشوع اور عاجزی اور انکساری، انسان کا جھک جانا۔ تو اگلی جو آخری آیت ہے ہماری اس رکوع کی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں خشوع کرنے والے جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے تو لفظ ظن، یہ جو یظنون میں ہے، یہ جو لفظ ظن ہے یہ قرآن کریم میں 60 جگہوں پر استعمال ہوا ہے، اور اس کے کئی ایک معنی، 7 معنی میں نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں، لیکن صرف اس میں سے جو معنی یہاں پر استعمال ہو رہا ہے وہ ایک معنی میں یہاں پہ ذکر کروں گا، کہ یہ یقین کے معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، ظن کا معنی گمان بھی ہوتا ہے، اور باقی بہت سارے معنی میں نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ تو وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، تفسیر قرطبی میں بھی یہی معنی ذکر ہے، اور تفسیر قرطبی میں امام قرطبی ذکر کرتے ہیں
کہ والظن ہونا فی قول الجمہور بمعنی الیقین، ٹھیک ہے، اور ابو حیان نے بھی اپنی تفسیر میں یہی ذکر کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملنے والے ہیں، تو اس سے مراد آخرت پر ایمان ہے، ظاہر سی بات ہے، اور آخرت پر ایمان میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیں۔ والایمان بکل ما اخبر به اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ، ہر وہ چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بتایا ہے، ما یکون بعد الموت، موت کے بعد جو چیزیں ہوں گی ان پر ایمان لانا، یعنی کتاب و سنت میں جو چیزیں موت کے بعد جو ہے نا وہ ہونی ہیں، اس کو کہتے ہیں آخرت پر ایمان۔ تو اس میں فتنۃ القبر ہے، عذاب قبر ہے، اور دوبارہ اٹھنا ہے، جمع ہونا ہے، اور ہمارے نامہ اعمال پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہے، اعمال کا تولا جانا ہے، حوض ہے، اور پل صراط ہے، اور شفاعت ہے، جنت اور جہنم ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم والوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں، یہ آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اور عقیدہ آخرت، آخری بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، عقیدہ آخرت یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر ایمان لانا رکن بھی ہے، اور جس پر ایمان لانے سے ہی انسان، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ بندے دا پتر بندا ہے، یعنی انسان جو ہے نا وہ اگر اس کو یہ پتا ہو نا کہ مجھ سے پوچھنا ہے، مالک نے پوچھنا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میں جو بات کر رہا ہوں ساری وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، میں جو کام کر رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، مالک بیٹھ کے پیچھے کمرے میں دیکھ رہا ہے، تو بندہ کیا ہوتا ہے، بالکل سیدھا ہو کے کام کر رہا ہوتا ہے، یار مالک دیکھ رہا ہے پیچھے سے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی، وگرنہ سیلری کاٹ لے گا، وگرنہ جو ہے نا وہ نوکری سے نکال دے گا، تو بندہ کیا ہوتا ہے، بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر ہم سڑک پہ ہوں اور اشارے لگے ہوئے، اب دیکھیں نا یہ ای چلان والا جو چکر ہے، کتنے لوگ جو ہے نا انہوں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیے ہیں، کتنے لوگ جو ہے نا سیٹ بیلٹ انہوں نے باندھنا شروع کر دیا ہے اور اشارے نہیں توڑ رہے۔ اگر پولیس والا کھڑا ہوتا ہے نا سامنے تو ہم لوگ اشارہ نہیں توڑتے، آج کل کیمرے لگے ہوئے تو اشارہ نہیں توڑتے کہ بھائی ٹھیک ہے، فوری طور پر چلان آیا تھا، سزا مل جاتی ہے اس کی۔ تو یہی عقیدہ آخرت کو سمجھنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کافی ہیں کہ اگر بندے کو یہ یقین ہو کہ آگے ایک سزا لینے والا، یا ایک سزا مطلب دینے والا، ایک انسان سے پوچھنے والی ذات بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو بھی انسان غلط کام کر کے جائے گا اس کو وہاں پہ سزا ملے گی، اور یہ انسان اگر سوچ کے اپنی زندگی کو گزارے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تیرے پاس صحت تھی تو نماز کیوں نہیں پڑھی، اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تیرے پاس جو ہے نا وہ فلاں استطاعت تھی تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تو پھر بندہ کیا جواب دے گا۔ تو اس کے بارے میں دلائل بہت سارے ہیں، ایک آدھی آیت میں پڑھ کے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو کلاس، آپ لوگوں کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم کی آیت 66 اور 67 میں، وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان کہتا ہے، أَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا مجھے ان قریب دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، کیا انسان یہ جانتا نہیں ہے، اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، بے شک ہم نے اس کو اس سے پہلے بھی پیدا کیا، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، اور وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم دوبارہ بھی اس کو اٹھا سکتے ہیں، دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں جو دی ہیں اور ساری جو ہے نا وہ میں نے یہاں پہ جمع کی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال کوشش ہم یہ کر رہے تھے کہ آج اس رکوع کو ختم کریں، تو اسپیڈ تو تھوڑی تیز تھی، لیکن امید ہے کہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے، اگر کسی کو کچھ لفظ سمجھ نہ آئے تو وہ بعد میں آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سمجھ لے۔ ویسے مزہ نہیں آتا اگر اسپیڈ تیز ہو نا، تو گزر تو جاتے ہیں ہم، لیکن وہ سکون جو ایک دلی ہوتا ہے نا کہ یار یہ بھی چیزیں بتانی چاہیے تھی، یہ بھی چیزیں پتہ ہونی چاہیے تھی، تو بہرحال وہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ یار جلدی جلدی قرآن کا ترجمہ ختم کریں، ہم کیا کن کاموں میں پڑ گئے ہیں اور اتنی جو ہے نا وہ واسطہ ہم کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ برکت ڈالے آپ لوگوں کے وقت میں بھی، اور بہت شکریہ آپ لوگ آتے ہیں کلاس میں، اس کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔